السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہم اور بہت جذباتی ہے۔ جی ہاں، اور آج کا موضوع ہے آثار مبارک اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہماری معلومات کا جو ماخذ ہے وہ ایک گائیڈ بک، ایک کتابچہ ہے جس کا عنوان ہے آثار مبارک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ، مکمل معلومات اور عزت کا سفر۔ بالکل، اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اس کتابچے کی روشنی میں ہم ان مقدس نشانیوں کی، ان مقامات کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ جی، اور یہ بھی کہ یہ کہاں ہیں، کیسے محفوظ ہیں اور ان کے آداب کیا ہیں۔ اور یہ بھی کہ عام لوگوں کے لیے ان تک پہنچنا، مطلب رسائی، وہ محدود کیوں ہیں۔ اور یہ بات شروع میں ہی کتنی دلچسپ ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزیں صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں محفوظ ہیں۔ جی ہاں، اور صرف محفوظ نہیں بلکہ انتہائی احتیاط اور حفاظت کے ساتھ رکھی گئی ہیں۔ مبارک، جنہیں لوگ تبرکات بھی کہتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق براہ راست، مطلب ڈائریکٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے۔ اچھا، یعنی وہ چیزیں جو آپ نے خود استعمال کی یا جو آپ کے جسم اطہر سے متعلق تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کتابچے میں کچھ مثالیں ہیں؟ جی ہاں، بالکل، کتابچے میں بتایا گیا ہے، جیسے آپ کے کپڑے، آپ کا جبہ مبارک، پگڑی، چادریں، اسی طرح آپ کے بال مبارک یعنی منہ مبارک، سر کے یا داڑھی مبارک کے، جنہیں صحابہ نے بہت محبت سے رکھا۔ اور نلین مبارک کا بھی ذکر سنا ہے، جوتے مبارک۔ جی، نلین مبارک، ان کا ڈیزائن تو آج بھی لوگ بنواتے ہیں۔ اور بھی ذاتی استعمال کی چیزیں تھیں، جیسے آپ کا پیالہ جس میں آپ کچھ پیتے تھے، آپ کی چھڑی یعنی عصا، تلواریں، زرہ، اور وہ خطوط بھی جو آپ نے اس وقت بادشاہوں کو، قبیلوں کے سرداروں کو لکھے تھے، ان کے اصل نسخے یا ان کی کاپیاں۔ تو یہ صرف مطلب تاریخ کی چیزیں نہیں لگتی، ان کی اہمیت کچھ اور ہی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا، یہ تاریخی تو ہیں ہی، لیکن ان کی اصل اہمیت روحانی ہے، بہت گہری۔ روحانی اہمیت کیسے؟ دیکھیں، یہ چیزیں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سادگی، آپ کی تعلیمات، ان سب سے ایک خاص، یوں کہیں کہ دل کا کنیکشن، وہ محسوس کراتی ہیں۔ اچھا، ان کا ذکر سنیں یا اگر خوش قسمتی سے کہیں زیارت ہو جائے تو دل میں نبی کی محبت بڑھتی ہے، ان کی عظمت کا احساس بڑھتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ بالکل، ایک مادی ذریعہ ہے اس عظیم ہستی کو یاد کرنے کا جس نے ہماری زندگیوں کو بدلا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ صرف میوزیم کی اشیاء نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے کا، روحانی تعلق کو محسوس کرنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، تو پھر یہ قیمتی اور مقدس چیزیں آج کہاں کہاں ہیں؟ کیا یہ سب ایک ہی جگہ ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو دنیا کے مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اچھا، سب سے اہم جگہ تو ظاہر ہے سعودی عرب ہی ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر کچھ آثار کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہاں تک عام لوگ نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے کچھ میوزیمز میں بھی ہیں، لیکن وہاں بھی بہت سخت سیکیورٹی ہوتی ہے اور رسائی بہت محدود ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ کتابچے میں کن ممالک کا ذکر ہے؟ ترکی کا شہر استنبول، وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ وہاں کا ٹاپ کاپی محل یا ٹاپ کاپی پیلس میوزیم، ہاں، سنا ہے اس کے بارے میں۔ جی، وہ پہلے عثمانی خلیفوں کی رہائش گاہ تھا، اب ایک بہت بڑا میوزیم ہے۔ وہاں امانات مقدسہ یعنی سیکرٹ ریلکس کے نام سے پورا ایک حصہ ہے۔ اوہ واہ! وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کئی بہت اہم آثار محفوظ ہیں۔ کیا آپ کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ ٹاپ کاپی میں کیا خاص ہے؟ جی، کتابچے کے مطابق وہاں سب سے مشہور تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے، ہولی مینٹل جسے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کی تلواریں ہیں، آپ کا جھنڈا مبارک، آپ کے دانت مبارک کا ایک ٹکڑا، داڑھی مبارک کے کچھ بال اور قدم مبارک کا نشان بھی۔ یہ تو بہت بڑا ذخیرہ لگتا ہے۔ جی ہاں، شاید دنیا میں آثار مبارک کا یہ سب سے بڑا اور منظم مجموعہ ہے جو عوام دیکھ بھی سکتے ہیں ایک حد تک۔ رمضان میں جبہ مبارک کی زیارت بھی کرائی جاتی ہے خاص موقع پر۔ یہ تو واقعی غیر معمولی بات ہے۔ ترکی کے علاوہ بھی کہیں ہیں؟ جی ہاں، مصر کا بھی ذکر ہے، قاہرہ میں، جامع الازہر میں اور کچھ دوسرے عجائب گھروں میں بھی کچھ متبرک چیزیں ہیں، خاص طور پر پرانے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے یعنی مخطوطات۔ اور ہمارے خطے میں
ہندوستان، پاکستان؟ ہاں بالکل، بر صغیر میں بھی ہندوستان اور پاکستان میں کئی جگہوں پر، خاص طور پر پرانی مسجدوں میں، خانقاہوں میں اور کچھ خاندانوں کے پاس بھی آثار مبارک ہیں، زیادہ تر بال مبارک یعنی منہ مبارک۔ اچھا۔ یہ اکثر کسی ٹرسٹ یا وقف کے تحت ہوتے ہیں اور خاص موقعوں پر ان کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ ثبوت ہے۔ بالکل۔ اب ظاہر ہے اتنی نایاب اور مقدس اشیاء ہیں تو ان کی حفاظت وہ بھی بہت اہم معاملہ ہوگا۔ کیسے کی جاتی ہے ان کی حفاظت؟ کون ذمہ دار ہے؟ جی، حفاظت کا نظام بہت سنجیدہ ہے، بہت منظم ہے۔ سعودی عرب میں تو جیسے میں نے کہا، حرمین شریفین کی پریزیڈنسی اور وزارت حج و عمرہ وہ براہ راست ذمہ دار ہیں۔ اور دوسرے ممالک میں جہاں میوزیمز میں ہے؟ وہاں میوزیم کی انتظامیہ، ان کے جو ماہرین ہوتے ہیں، کیوریٹرز جنہیں کہتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ وہ ان چیزوں کی تاریخ، ان کی حالت سب سمجھتے ہیں اور بہترین طریقے سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور جہاں یہ نجی تحویل میں ہے؟ وہاں پھر متعلقہ ٹرسٹ یا ادارے کے جو نگران ہیں وہ یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ حفاظتی انتظامات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ کیا یہ عام نوادرات جیسے ہی ہیں یا کچھ خاص؟ نہیں، یہ عام نوادرات سے بہت بڑھ کر ہیں۔ ان کی حفاظت غیر معمولی ہوتی ہے۔ کتابچے میں ذکر ہے کہ انہیں اکثر بہت محفوظ بلٹ پروف شیشے کے کیسز میں رکھا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ کیسز صرف چوٹ سے نہیں بچاتے، بلکہ اندر کا موسم یعنی ٹیمپریچر، نمی، اسے بھی کنٹرول کرتے ہیں تاکہ نازک چیزوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور نگرانی، کیمرے وغیرہ؟ جی ہاں، 24 گھنٹے CCTV کیمروں سے نگرانی ہوتی ہے، اور ان جگہوں تک عام لوگوں کی رسائی تو ہوتی ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہے۔ تو کون دیکھ سکتا ہے انہیں؟ بس اعلیٰ حکام یا خاص اجازت سے علماء، محققین یا کبھی کبھار خاص مہمانوں کو، وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ دیکھنے کی اجازت ملتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ان کا تقدس قائم رہے اور کوئی نقصان نہ پہنچے؟ بالکل، کسی بھی قسم کا نقصان، چوری یا بے حرمتی، ان سب سے بچانا مقصود ہے۔ اکثر سنا ہے کہ انہیں چھونے یا تصویر لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی؟ جی ہاں، یہ صحیح ہے۔ زیادہ تر جگہوں پر، خاص طور پر جہاں زیادہ حساس آثار ہیں، چھونا یا تصویر کھینچنا سختی سے منع ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو بار بار چھونے سے یا کیمرے کی فلیش سے ان پرانی نازک چیزوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا، ان کا احترام، ان کا تقدس برقرار رکھنا ہے۔ تیسرا یہ بھی کہ ان کی تصویروں کا غلط استعمال نہ ہو یا کوئی ان کی نقلی چیزیں نہ بنا لے۔ یہ پابندیاں لگتی سخت ہیں، لیکن ان مقدس امانتوں کی لمبی عمر اور احترام کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ یہ وضاحت اہم تھی کہ یہ سب حفاظت اور احترام کے لیے ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کے دوسرے اہم حصے پر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ۔ جی، بلا شبہ زمین پر مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے ایک۔ اس کے بارے میں کتابچہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہاں واقع ہے؟ روضہ مبارک یا حجرہ شریفہ یہ مسجد نبوی کے جنوب مشرقی کونے میں ہے۔ یہ اصل میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، کمرہ تھا۔ اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن یہی گزارے اور یہیں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو اسی حجرے میں دفن کیا گیا۔ کیا وہاں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مدفون ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ، آپ کے پہلو میں، آپ کے دو سب سے قریبی ساتھی اور اسلام کے پہلے دو خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ بھی وہیں مدفون ہیں۔ اچھا۔ ان تینوں قبروں کے گرد ایک اندرونی دیوار ہے، پھر ایک بیرونی دیوار، اور جو ہمیں سنہری جالی نظر آتی ہے باہر سے، وہ اس بیرونی دیوار کا حصہ ہے۔ یہاں ایک سوال جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اور شاید کتابچے میں بھی اس کا جواب ہو، کہ عام زائرین کو بالکل اندر تک، قبروں تک جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ لوگ جالیوں کے باہر سے ہی سلام کرتے ہیں۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتابچے میں اس کی کئی وجوہات بتائی گئی ہیں، اور یہ سب احترام، حفاظت اور اسلامی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ کیا ہے وہ وجوہات؟ پہلی بات تو یہ کہ روضہ مبارک مسجد نبوی کے جس حصے میں ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ جنت کا باغ؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا ہے۔ تو اس جگہ کی اپنی ہی ایک خاص بے پناہ روحانی اہمیت اور تقدس ہے۔ اور رسائی محدود رکھنے کا مقصد؟ بنیادی مقصد ہے ہر قسم کی بے ادبی، بے احتیاطی یا
غلو سے بچانا، مطلب کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو جذبات میں یا نادانی میں مقام کے تقدس کے خلاف ہو۔ اچھا، اسلام میں نبیوں کا اور خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ سے جڑی ہر چیز کا احترام، اس کی حرمت، یہ بہت اہم ہے، اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ کیا اس میں شرک یا بدعت سے بچنے کا پہلو بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل، کتابچے میں یہ نقطہ بھی ہے۔ رسائی کو کنٹرول کرنے کا ایک بڑا مقصد شرک اور بدعت کا دروازہ بند کرنا ہے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عقیدت میں حد سے بڑھ جائیں، جیسے ماضی میں کچھ جگہوں پر لوگوں نے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یا ایسی رسمیں شروع کر دیں جو دین کا حصہ نہیں۔ تو اس مقدس ترین جگہ کو ان چیزوں سے پاک رکھنا ہے؟ بالکل، یہی انتظامیہ اور علماء کی اولین ترجیح ہے۔ اسی لیے جالیوں کے باہر سے ادب سے سلام پیش کرنے کا ایک طریقہ رکھا گیا ہے تاکہ ہر کوئی سلام بھی کر لے اور مقام کا تقدس بھی قائم رہے۔ یعنی یہ پابندی کسی کو روکنے کے لیے نہیں، بلکہ حفاظت، احترام اور شرعی اصولوں کی وجہ سے ہے۔ جی بالکل، یہی بات ہے۔ آپ نے ریاض الجنہ کا ذکر کیا، اس کی کیا خاص اہمیت ہے؟ ریاض الجنہ حدیث میں ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یہ جگہ منبر رسول اور روضہ رسول کے درمیان ہے۔ یہاں نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اب چونکہ جگہ محدود ہے اور ہر کوئی وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو وہاں بھی رش کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ لوگ سکون سے عبادت کر سکیں، بد نظمی نہ ہو۔ اچھا، تو روضہ مبارک تک رسائی کو محدود رکھنا بھی اسی بڑے پلان کا حصہ ہے تاکہ مسجد نبی کے ہر حصے کا تقدس اور پرامن ماحول قائم رہے۔ یہ وضاحت بہت اچھی رہی تاکہ لوگ اس کے پیچھے کی حکمت کو سمجھیں۔ اب آخری مگر بہت اہم بات، جب کوئی خوش قسمت وہاں جاتا ہے، مسجد نبوی یا کہیں آثار مبارک کی زیارت کرتا ہے، تو آداب کیا ہیں؟ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ جی، کتابچے میں اس پر بہت زور ہے۔ سب سے پہلا ادب تو دل کا ہے، انتہائی محبت، عقیدت اور تعظیم کا جذبہ ہو۔ ٹھیک، جب روضہ مبارک کے پاس سے گزریں یا جالیوں کے سامنے ہوں تو بہت ادب سے دھیمی آواز میں درود و سلام پڑھیں۔ اونچی آواز میں نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ چیخنا، چلانا، دنیا کی باتیں کرنا یا بہت اونچی آواز میں دعائیں مانگنا، یہ سب آداب کے خلاف ہیں۔ یہی احتیاط آثار مبارک کی زیارت کے وقت بھی کرنی چاہیے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے خاص طور پر بچنا چاہیے؟ اونچی آواز میں بولنے سے، شور کرنے سے، دھکم پیل سے بچنا چاہیے۔ جالیوں کو، دیواروں کو چومنے یا چھونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس سے منع کیا جاتا ہے۔ تصویریں کھینچنا؟ جیسا پہلے کہا، سرکاری اجازت کے بغیر تصویر کشی یا ویڈیو بنانا اکثر منع ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کوئی بھی ایسا کام جس سے بے ادبی کا شک ہو یا دوسروں کو تکلیف ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ کیا احترام صرف ان ظاہری آداب کا نام ہے؟ یہ ظاہری آداب بہت اہم ہے، لیکن کتابچہ اصل بات یہ کہتا ہے کہ حقیقی احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ اچھا، آپ کی سنتوں کو اپنانا، آپ کے اخلاق کو اپنانا، آپ کے دین پر خلوص سے چلنا، یہی آپ سے محبت اور احترام کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بالکل۔ ان مقدس مقامات کی زیارت کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کو دیکھے، خود کو بہتر بنانے کا ارادہ کرے اور امت کے لیے دعا کرے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ آثار مبارک اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی عقیدت اور احترام کے مقامات ہیں۔ جی ہاں، ان کی حفاظت کے لیے خاص انتظامات ہیں اور ان تک رسائی احتیاط کے ساتھ منظم کی گئی ہے تاکہ ان کا تقدس قائم رہے۔ بالکل، اور سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا اصل احترام صرف ظاہری رسومات میں نہیں، بلکہ آپ کی سیرت کو جاننے، درود و سلام بھیجنے، دعا کرنے اور سب سے بڑھ کر آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ یہی اصل روحانی تعلق ہے۔ جی، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں آپ سے سچی روحانی قربت دے سکتا ہے، چاہے ہم جسمانی طور پر آپ کے روزے یا آثار سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ یقیناً، اور اسی نقطے پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہوئے آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ ان مقدس آثار اور مقامات سے جسمانی قربت یا دوری، اس کا کسی کے ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا روحانی تعلق کے لیے ظاہری قربت ضروری ہے یا اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑنا اور آپ کی محبت کو دل میں بسانا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔